بھائی فیصل معین کو اور عامر معین بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس موقع پر جب اتنی مبارک ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک مبارک ہستی کی آمد بھی ہے، ایک بہت مبارک ہستی کی آمد، صاحب علم و فضل، صاحب معرفت، گنجین معرفت، اور کیوں نہ ہو کہ جس ہستی کو 23 سال حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں رہنے کا شرف حاصل ہوا ہو، اور جامع مسجد داتا دربار میں 23 سال امامت اور خطابت اور خدمت کا شرف حاصل رہا ہو۔ میری مراد حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر، شیخ القرآن، حضرت علامہ قبلہ محمد مقصود احمد قادری چشتی زیدہ مجدہو سے ہے، جو کہ بطور خاص آج کی اس محفل میں انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی خوش بختی کی بات ہے، اور کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ اگر کسی نے ایک زمانہ، ایک لمحہ کسی اللہ والے کے ساتھ گزار لیا، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی بے ریا شخص کے ساتھ 100 سال گزار دے۔ 100 سالہ طاعت یعنی 100 سال تک اگر اس کی اطاعت کرتا رہے، جو بے ریا شخص ہے، جو بے عمل شخص ہے، اس سے بہتر ہے کہ ایک لمحہ کسی اللہ والے کے ساتھ گزار دے۔ تو الحمدللہ یہ گھر، یہ گھرانہ، یہ خاندان اللہ والوں کی نظر میں ہے، اللہ والوں کی نظر میں اس لیے ہے کہ اس گھر کے میری ملاقات ایک ہی شخص سے ہے، اور ان کا نام ہے احسن معین۔ حضور کی ثناخوانی نے ان کو ایسا سنوار دیا، نکھار دیا کہ اللہ والوں کے قدموں میں پہنچا دیا، اور اللہ والوں کی جب نظر ہو جاتی ہے تو پھر تو راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور احسن معین یعنی اچھا مددگار، احسن کا مطلب اچھا، معین کا مطلب مددگار۔ تو انشاءاللہ یہ پوری محفل کو جس محبت کے ساتھ بھائی احسن معین نے سجایا ہے، میری اکثر جب ملاقات ہوئی ہے ان کی تو اے اروائی پر ہی ہوئی ہے اور محافل میں ہوئی ہے، لیکن اب ظاہر ہے اپنی ان کی مصروفیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تلاوت کلام الرحمن سے باقاعدہ طور پر آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ کلام نورانی ہے کہ جو 23 سال کے عرصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور یہ وہ کلام نورانی ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہوا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو وہ اللہ کی ہیبت اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آج دیکھیں امت کا بچہ بچہ حافظ قرآن نظر آتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ نورانی کلام اللہ نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اور ایسا نورانی کلام کہ اگر پہاڑ پر نازل فرما دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آج قرآن اپنی پوری برکات کے ساتھ اور اپنی پوری تجلیات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے اور قرآن کریم سے ہمارا جو تعلق ہے مضبوط فرما دے۔ ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز و معروف قاری قرآن حافظ محمد صدیق حجویری، تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمن سے باقاعدہ طور پر آج کی اس محفل مقدسہ کا آغاز فرمائیں۔ ہمارے درمیان موجود حافظ محمد صدیق حجویری صاحب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کہ اللہ کا پاک کلام ہے اور اس کی برکتیں تو آپ کو مل ہی جائیں گی. جو سمجھ جائے اس کے لیے مزید برکتیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نسبت فرینڈز کے حوالے سے چیئرمین حاجی عارف سلمان صاحب اور وائس چیئرمین جناب شیخ ظہیر صاحب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں آج کی اس محفل میں، اور بطور خاص عزیز الرحمان بھائی کے لیے ہم دعائے مغفرت بھی کریں گے. بہت پیاری شخصیت مبارک مسجد کے حوالے سے اور محافل نعت کے انعقاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. الحمدللہ ہمارے اس وقت اسٹیج پر ممتاز و معروف شخصیت حضرت الحافظ قاری محمد فرحان قادری رحمانی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ ماشاءاللہ شارجہ سے تشریف لائے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور آپ کی آمد پر میں میزبان محفل کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. حمد رب جلیل اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا اگلے ثنا خاں کو. نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا. کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے دل سے پہچانا، کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے دل سے پہچانا. میں گزارش کروں گا ممتاز و معروف ثنا خاں جناب طاہر اقبال پنجتنی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کریں. نسبت فرینڈ سے تعلق رکھنے والے ہمارے جتنے احباب تشریف لا رہے ہیں میں سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. رفیع رحمانی صاحب، وسیم رحمانی صاحب اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں جناب الحاج محمود الحسن اشرفی تشریف لا چکے ہیں. طاہر اقبال پنجتنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدتیں نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں. محفل جیسا ماحول بنا لے، انشاءاللہ برکتیں بھی آپ کو انشاءاللہ محفل جیسے مل جائیں گی. جو پیچھے بیٹھے ہیں درمیان میں جو خلا ہے اس کو پورا کر دیں. پڑھنے والے کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہہ کر اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لاکھوں کروڑوں درود سلام پیارے آقا پر اور آپ کی آل و اصحاب پر. رب کریم ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے حافظ احسن معین نے اپنے دولت کدے پہ باوقار محفل پاک کا انعقاد کیا. رب کریم ان کی گھرانے کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اس یقین کے ساتھ پیش کیجیے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو، در نبی سے خدا کو پکار کر دیکھو.
در نبی سے خدا کو پکار کر دیکھو تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں یقین آئے تو ان کو پکار کر دیکھو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے دونوں جگہ میں ہے جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کیا قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ اب بچہ کیا ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ
حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت سے کہیں سبحان اللہ آئیے ایک کلام اپنی حاضری میں پیش کرتا ہوں رب کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی بعد اب حاضری عطا فرمائے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے کاش ہم یہ پکارتے رہیں اور ہمارا بلاوا آ جائے آمین مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں چلتی کسی کی کیونکہ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے ان نواسوں نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں ارے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل لے جا ارے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اور کہیں گے مصطفیٰ آجا قدموں سے لگ جا
نام کیسے ملے گا؟ سنیے کہیں گے مصطفیٰ آجا قدموں سے لگ جا کیونکہ تو درے صحرا سے ہو کر آ رہا ہے، درے صحرا سے ہو کر آ رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زبیب بے نوا زہرا کے صدقے، زبیب زہرا کے صدقے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، مدینے مدینے سے بلاوا آیا، فقیر مدینے پہنچ گیا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر کیا عرض کی؟ سنیے کہ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اس کلام کو وہاں پڑھنے کا اتنا لطف آتا ہے نا رئیس بھائی، ہمارے عارف انکل اور شیخ صاحب تو بڑی سعادتیں پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں برکتیں عطا فرمائے، سعادتیں عطا فرمائے، ہاں بڑا لطف آتا ہے، سرکار کے روضے کے سامنے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے میں نے پڑھا، یقین کیجئے دل باغ باغ ہوا، کیا پڑھا کہ صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں، جو سوچا وہی پایا
سرکار کے قدموں میں مجھ جیسا سہی داماد کیا نظر کو لے جاتا. کہیے سبحان اللہ. کیونکہ اگلی بات ہی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے کہ مجھ جیسا سہی داماد کیا نظر کو لے جاتا. ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں. ایک نعت سنا سلامی کو سرکار طلب کیجئے. یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں. یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں. ایک بار آپ سب بھی کہہ دیجئے ہر سال سلامی کو سرکار طلب کی. آپ کی آواز آئے. ہر سال سلامی کو سرکار کیجئے. یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں. یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں. یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو. یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو. ہر ایک خطا مجھ کو. اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں. اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں. سب شکر کے پھر آیا سرکار کے قدموں میں. سب شکر کے پھر آیا سرکار کے قدموں میں. ذرا بابا سے بلند کہنا سبحان اللہ. اللہ کرے کہ آپ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی وہ نسبت مل جائے جو نسبت فرینڈ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو پھر سب کی آواز ایک جیسی ہو جائے گی اور سب مل کر کہیں گے سبحان. جزاک اللہ. طاہر اقبال پنجتنی اپنی عقیدتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. دوران نعت ممتاز و معروف عالم دین ایک ایسے مشفق و مہربان شخصیت حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد شریف الحسنی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ امام و خطیب مبارک مسجد سی ویو تشریف لائے ہیں. بہت علمی شخصیت ہیں, بہت عمدہ خطابات فرماتے ہیں, بلکہ ایک ایسا ماحول ماشاءاللہ انہوں نے ترتیب دیا ہے مسجد کے حوالے سے کہ دور دراز سے نمازی آتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں پر آ کے
وہ علم کے موتی حاصل کرتے ہیں کہ جو علامہ صاحب ماشاءاللہ وہاں نمازیوں میں تقسیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے. آج کی یہ محفل کئی حوالوں سے مبارک ہے. کئی حوالے اس میں دعوت نامے میں 2 حوالے ہیں. میں اس کے کئی حوالے گنوا سکتا ہوں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمادی الثانی کی نسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی خراج عقیدت و محبت ہے. ولادت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے بھی یہ محفل منسوب کی گئی ہے. جشن غوث الورا بھی اس میں شامل ہے اور حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک محفل اور کتنی ہستیوں کے ساتھ منسلک یہ محفل اور 21ویں شب ہے. 21ویں شب ہے. یہ مولا علی کے حوالے سے بہت زیادہ معروف ہے اور حضرت کیا بات ہے سبحان اللہ. تو کئی نسبتیں ہیں اس محفل کو اور نسبت ہی کے سبب آج ہم یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے دامن کرم سے ہماری نسبت قائم و دائم رکھے. نعت ہو رہی تھی سرکار نے بلوایا اللہ نے بلوایا سرکار کے قدموں میں. یہ تحدیث نعمت ہے جو شاعر نے بیان کی ہے. تحدیث نعمت ہے لیکن ایک آرزو ہے. وہ کیا ہے کہ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے. آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے. یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجیں مجھے روکیں. آقا کی رضا ہے مجھے بھیجیں مجھے روکیں. واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے. واپس میں نہیں آؤں گا. لیکن یقین جانیے میں ان افراد کو جانتا ہوں کہ جو یہاں موجود ضرور ہیں لیکن سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں سلام پیش کر کے اور اس ارادے کے ساتھ کہ اگلا سلام ایک بار پھر آپ پیش کرنے کا موقع عطا فرمائیں گے. اور سرکار نیتیں جانتے ہیں. چاہے یہاں سے آپ کی نیت ہو چاہے گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر آپ یہ عرض کریں. سرکار نیتیں جانتے ہیں کہ جانے والے کی نیت کیا ہے آنے والے کا ارادہ کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ محفل بڑی مبارک ہے. یہاں جب تک بیٹھے حضور پر درود پڑھتے رہے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ درود و سلام پیش کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتیں آپ کو نصیب فرمائے. وہ ثنا خاں ماشاءاللہ خوش اعلان خوش آواز خوش گلو ثنا خاں جن کی آواز قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں اور اس صوت کو پوری دنیا میں جو مقبولیت الحمدللہ حاصل ہوئی جناب الحاج محمود الحسن اشرفی سے گزارش